اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سبجیکٹ اردو، کلاس 7، اور جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے برزہامہ کی تاریخی اہمیت۔ تو پیارے بچوں، کل ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھا اور اس سبق کا آج ہم تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کھولیں اور پیج نمبر 91 دیکھیں۔ تو پیارے بچوں، کل ہم نے کیا پڑھا کہ ان کا رہن سہن کیسا تھا۔ یہ گڑھے نما غاروں میں رہتے تھے، اور شاید اور پھر جو غار ہوا کرتے تھے ان کے اوپر بھی چھت بھی کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تیز بارش اور زیادہ برف سے بچنے کے لیے یہ ان کے اوپر چھت بھی کیا کرتے تھے۔ تو آئیے بچوں، اور اس سبق کا آج ہم تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور کل کے سبق میں ہم نے کچھ چیزیں اور بھی پڑھی کہ انہوں نے بہت سارے آلات بنائے تھے، جیسے مچھلیاں پکڑنے کا کانٹا، سوئیاں، آری، چاقو وغیرہ، یہ ہڈیوں سے سب بنائے ہوئے تھے۔ تو جو مچھلیاں پکڑنے کے یہ جو کانٹے ہیں، ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ مچھلیوں کا شکار بھی کیا کرتے تھے۔ تو تانبے سے بنی پھر کچھ چیزیں بھی یہاں سے ملی۔ ماہرین کا خیال ہے یا تو یہ چین سے آئی ہیں یہ چیزیں، یا پھر انہوں نے چینی سامان کو دیکھ کر بنائی ہیں۔ تو چلیے بچوں، اگلا حصہ آپ پیج نمبر 91 پیرا دیکھیں۔ دوسرا پیرا کیا لکھا ہے؟ اس کے بعد برزہامہ کی قدیم بستی کا دوسرا دور آتا ہے۔ اس دور میں لوگ مٹی کے جھونپڑوں میں رہتے تھے، کچی اینٹ کا استعمال بھی کرتے تھے۔ زمین میں کھمبے گاڑنے کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ لکڑی کا استعمال بھی تعمیر کاری میں ہوتا تھا۔ اب زیر زمین گڑھوں میں رہنا لوگوں نے ترک کر دیا تھا۔ ان گڑھوں میں مٹی بھر کے ان کی اوپری سطح کو ہموار کر دیا تھا۔ اس دور میں مٹی کے برتن چاک پر بنائے جاتے تھے۔ ایک برتن ایسا بھی دریافت ہوا ہے جس کا رنگ سرخ ہے اور جس میں 950 نگینے لگے ہوئے ہیں، جس سے اس دور کے لوگوں کی ہنرمندی کا پتہ چلتا ہے۔ بعض برتنوں پر روغن چڑھا ہوا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب پہلا دور ان کا ختم ہو گیا جب یہ گڑھے نما غاروں میں رہتے تھے۔ اس کے بعد برزہامہ کی قدیم بستی کا دوسرا دور آتا ہے۔ اب پہلا دور تھا ان کا رہن سہن، گڑھے نما غاروں میں رہتے تھے، باقی چیزیں استعمال کرتے تھے۔ اب ان کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اب جو قدیم بستی تھی اس کا اب دوسرا دور آتا ہے۔ اس دور میں لوگ مٹی کے جھونپڑوں میں رہتے تھے۔ اب یہ مٹی کے جھونپڑے زمین کے اوپر ہی بنانا شروع انہوں نے کیے تھے اور انہی میں رہتے تھے۔ تو ان کے لیے کچی اینٹ کا استعمال بھی کیا کرتے تھے، یعنی کہ کچی اینٹ کا استعمال بھی ہوا تھا۔ زمین میں کھمبے گاڑنے کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ لکڑی کا استعمال تعمیر کاری میں ہوتا تھا۔ تو اس دور میں جب دوسرا دور آتا ہے تو اس دور سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لکڑی کا استعمال بھی کرتے تھے، کھمبے گاڑتے تھے، یعنی کہ کھمبے گاڑنے کے جو نشانات تھے ان سے یہ پتہ چلا کہ یہ لکڑی کا بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اب جو پہلا دور تھا زیر زمین گڑھوں میں رہنا، وہ انہوں نے دوسرے دور میں ترک کر دیا، وہ چھوڑ دیا۔ اور ان گڑھوں کو، جو یہ گڑھے تھے جن میں یہ پہلے دور میں رہا کرتے تھے، اب ان گڑھوں کے انہوں نے مٹی بھر کے ان کو ہموار کر دیا، بالکل پلین کر دیا۔ تو اس دور میں مٹی کے برتن چاک پر بنائے جاتے تھے۔ ایک برتن ایسا بھی دریافت ہوا ہے کہ جس کا رنگ سرخ ہے اور جس میں
950 نگین لگے ہوئے ہیں، جس سے اس دور کے لوگوں کی ہنر مندی کا پتہ چلتا ہے۔ بعض برتنوں پر روغن چڑھا ہوا ہے، اندازہ ہے۔ تو اب دوسرے دور میں اب ہنر مندی میں ان کی جو تھی اس میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اب یہ برتن بنانے لگے، رنگ برنگے برتن بنانے لگے، اور ان برتنوں پر یہ بہت سارے نقاش یعنی نقشے بھی بنانے لگے۔ تو اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بہت ہنر مندی تھی، یہ بہت بڑے ہنر مند لوگ تھے۔ لیکن مواصلات کی کمی کی وجہ سے اگرچہ یہ اپنی پوری ہنر مندی کو بروئے کار نہ لا سکے، مگر پھر بھی ان لوگوں کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا اور اس دور کے لحاظ سے بہت ہی اچھا تھا۔ تو اس لحاظ سے پیارے بچوں، یہ جو گڑھی نما غاروں میں رہنا انہوں نے دوسرے دور میں بالکل ترک کر دیا۔ اب انہوں نے زمین کے اوپر کچی اینٹوں سے جھونپڑے بنانے شروع کر دیے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، اور انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے اور ہمیں اور بھی بہت ساری جانکاری ملے گی۔ تب تک کے لیے آپ اپنے گھروں پر ہی بنے رہیں اور سماجی دوری بنائے رکھیں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔